بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک عاشق رسول کا آنکھیں نم کر دینے والا عشق رسول کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ عشق رسول کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، کلمے کی خاطر کتنی ماریں کھائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہر بندہ سنتا ہے، لیکن اس عاشق رسول کا واقعہ میں آج آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باہر نکلا کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کو 5-7 آدمی مشرکین نے گھیرا ہوا ہے اور باری باری اسے مار رہے ہیں، اس پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں ان کے قریب آیا، میں نے کہا کہ وہ ظالمو، اس شخص کو کیوں مارتے ہو؟ اس کا کیا جرم ہے؟ کیوں ظلم و تشدد کرتے ہو؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے پھر کہا کہ اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کیا، رقم بتلا دی، میں وہ رقم لے کے آیا۔ یہ پھر اس کو مار رہے تھے، میں نے وہ رقم ان کے حوالے کی اور میں نے کہا کہ یہ لو، یہ تمہاری رقم ہے اور اس آدمی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے رقم لینے کے بعد پھر بھی اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے زبردستی ان کو دھکے دے کر وہاں سے ہٹایا۔ فرمایا کہ وہ نوجوان بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو پانی پلانے کی کوشش کی تاکہ ہوش آ جائے۔ کچھ دیر بعد اس نوجوان کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے اس کو اٹھا کر بٹھلانے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ جب میں اس کو اٹھا کر بٹھلانے لگا تو اس کی پسلیوں سے کڑاکے کی آواز آنے لگی، ایسے لگتا تھا کہ جس طرح اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے اس کو سہارا دے کر بٹھلایا اور میں نے کہا کہ آپ کچھ پانی پی لیں تاکہ آپ کو کچھ افاقہ ہو۔ تو وہ صحابی کہنے لگا، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اے ابو بکر، جس ذات کی خاطر میں نے مار کھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ بتلایا ہے اس کو پڑھ کے اس کی خاطر میں نے مار کھائی ہے، اتنا ظلم و تشدد برداشت کیا ہے، جب تک اس ذات کی زیارت نہ کر لوں میں پانی نہیں پی سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کو کندھے سے سہارا دیا، سہارا دے کر میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف لے چلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے قریب پہنچے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے ایک صحابی دیوانے حضرت ابو فقیہ کو لا رہے ہیں، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس صحابی کی کہ کسی کے استقبال کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ مرید اپنے پیر کے استقبال کے لیے، شاگرد اپنے استاد کے استقبال کے لیے، بیٹا اپنے باپ کے استقبال کے لیے، اسی طرح بڑے بڑے لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے استقبال کے لیے۔ لیکن آج یہ ایک صحابی ہے، غلام ہے، لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیا شان ہے اس صحابی کی۔
صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے قریب ہوئے۔ فرمایا کہ جب دربار کے قریب ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا دربار کے قریب ہو رہے ہیں، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے ہیں، اتنا ہی اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، اور جو دکھ اور تکلیف تھی وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ پھر میں نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈالا اور ایک نظر حضرت ابو فقیہ کے چہرے پر ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں، ادھر ابو فقیہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو فقیہ کی نظر جا رہی ہے، اسی طرح وہ سنبھلتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ دربار میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس کے بعد فرمایا کہ سہارے کی بھی ضرورت نہ پڑی، بلکہ از خود کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ابو فقیہ اب محبوب کا دیدار ہو گیا ہے، اب تو پانی پی لو۔ تو حضرت ابو فقیہ کہنے لگے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے دیدار کیا ہے، اس وقت سے پیاس ختم، اب پیاس نہیں ہے۔ اگر تو پلانا بھی چاہتا ہے تو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلا، جس کی خاطر اتنی مار کھائی ہے اس کے ہاتھوں سے پلا۔ شاعر نے کہا لا پلا دے ساقیہ پیمانہ پیمانے کے بعد، بات مطلب کی کروں گا ہوش آنے کے بعد۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی ایسی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس ساتھی نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی اور دینی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔